سدرا آپ کا کیا اوپینین ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ میرے خیال میں بلکہ مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے تھے جن کو لگ رہا تھا کہ پاکستان میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے اور بس مجھے باہر نکلنا ہے اور کسی طرح بھی نکلنا ہے, ان کی ویوز میں بڑی تبدیلی آئی ہے اس کانفلکٹ کے بعد. Indeed, I would answer this way کہ جو ہے یہ ایک بلیسنگ کی طرح ہمارے پاس آیا, جو فرسٹریشن کا لیول, جو برین ڈرین کا لیول ہم نے ایکسپیرینس کیا تھا, جتنے لوگ مایوس تھے, اور یہ اپارچونیٹی بن کے آیا کہ اب لوگ مثبت پہلوؤں کو دیکھنے لگتے ہیں. دیکھیں حب الوطنی ایک سبجیکٹو ایک ایکسپیرینس ہے لوگوں کا جو کہ کنٹری کی ٹورڈز ہوتا ہے, لیکن ہم نے اگر مینس کے ذریعے ریزیلینس شو کیا, ہم نے اپنا پاور جو شو کیا مثبت ایٹیٹیوڈ کے ساتھ, وہ بہت ہی overwhelming تھا. اور I don't know, when I have been growing up, I felt very patriotic when I have been listening national songs. تو اب جس طریقے سے نئے گانے آئے یا لوگوں نے لکھا کہ ماں کی دعا ہوتی ہے تو بیٹے غازی ہوتے ہیں, ISPR کے جس طرح سے میوزک آ رہا تھا, یا جس طرح نیشنل میڈیا نے پرفارم کیا, بیہیو کیا, رسپانسبلی چیزوں کو ایڈریس کیا, وہ آئی تھنک بہت بحیثیت قوم ہمارے لیے بہت ہی ایموشنل ہے اور بہت ہی پراؤڈ فل ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اتنی بہادری سے ایڈریس کرتے ہیں. جب سندور لانچ ہوا اور جہاں ہماری لوگوں نے اس پہ رسپانس کیا, جس طرح ہمارے میڈیا نے رسپانس کیا, ہماری سیلیبریٹیز نے رسپانس کیا, ہمارے ایکٹرز نے رسپانس کیا, پولیٹیکل پارٹیز نے کیا, اسٹیک ہولڈرز نے کیا, ایک انڈیویجول نے جس طریقے سے قوم نے اس کے اوپر رسپانس. جب آپ ریڈیکلائز ہو جاتے ہیں, جب آپ کسی بھی سینٹیمنٹ میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تو یقیناً آپ اپنا نقصان کرتے ہیں. اس وقت اگر آپ پاکستان کو دیکھتی ہیں تو ہمارا کیا ٹیمپریچر ہے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ ہم کئی چیزوں کے بارے میں بہت ہائپر ہیں, بہت ایکسٹریم ویوز رکھتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے بحیثیت قوم ہم بہت ہی جو ہے نا لینڈ آف پیور نیشن ہے. کس طریقے سے لینڈ آف پیور پیپل, ہم نا ریزیلینٹ ہیں, ہم ایجیلٹی رکھتے ہیں, ہم وقت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے 65 کی جنگ تھی, 71 کا وقت تھا, ہم نے ہر دور دیکھا. اگر اس جنریشن کی بھی بات کی جائے تو ہم اپنے پیرنٹس کو, اپنے جو ہے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے بھی اس وار کو ایک طریقے سے ایکسپیرینس کیا ہے. فار ایگزامپل ان کو اپنے وقت یاد آ رہا تھا, دے ور ایکسکیوزنگ ایچ ادر, سینڈنگ فار گیونگ میسیجز اینڈ آل. تو بینگ اے نیشن میں بہت ہوپ فل ہوں, میں بہت پازیٹیو ہوں کہ ہاں نیریٹو کو اگر طریقے سے ایڈریس کیا جائے, اسٹریٹجکلی ڈاؤن پور کیا جائے تو ہم بڑے زبردست ہیں. مجھے پریشر, جیسے اگر ایک انسان, میں یہ نوٹس کر رہی تھی اور اس پہ ہم نے پروگرام بھی کیا, کہ جو آپ کے پبلک فگرز ہیں ان کے اوپر ایک پریشر تھا کہ دیکھیں اب انڈیا پاکستان کانفلکٹ میں گئی ہے, کیونکہ آپ پاکستانی ہیں, آپ اس کے اوپر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں, پاکستانی قوم کا جذبہ بڑھائیں اور تنقید کریں دشمن کے اوپر کیونکہ وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پبلک فگرز کے ساتھ ساتھ ہر ایک نوجوان نے جو کہ انٹرنیٹ پہ اگر بہت زیادہ ایکٹیو ہے, اس نے یہ محسوس کیا, ایسا لگا کہ لٹرلی آپ کو کچھ کہنا ضروری ہے. یہ اس فینومینا کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ مجھے لگا یہ بہت ہی رسپانسبل بیہیویئر تھا ایز اے نیشن ہمارا, کہ ہم نے بڑے پروقار طریقے سے اپنے اسٹانس کو رکھا. میں نے کراس کنٹریز, کراس ٹیمز کے ساتھ کام کیا. So there were many friends who were living other side of the border. Friends, like colleagues who becomes your friends. So I think our heart should never get cold enough in order to see losses at any side of the border. I think responsible behavior تھا. ہم نے انڈیویجول حیثیت میں, سیلیبریٹیز نے, اسٹیک ہولڈرز نے, پولیٹیکل فگرز نے, ہر انڈیویجول, ہر فرد واحد نے جو پاکستان میں رہتا ہے, اپنے احساسات کی ترجمانی کی کس بھی طریقے سے وہ ایک مضبوط طریقے سے سامنے آئی. آئی تھنک یہ ریزیلینس بھی تھی اور یہ ایک دوسرے کو سینس آف کمفرٹ دینا بھی تھا. دیکھیں وار از ناٹ اے پیس آف کیک. ہمیشہ وار میں نقصان ہوتا ہے, فصلیں نہیں اگتی, بچے جاتے ہیں, انسانی جانوں کا لاس ہوتا ہے, اصل زندگیوں کا نقصان ہوتا ہے. بینگ اے لائف کوچ, آپ تھوڑا سا اگر میں آپ کو اس والے حصے پر بھی روشنی ڈالوں کہ لوگوں نے نا ٹراما بھی ایکسپیرینس کیا, کہ فار لٹل وائل انہیں لگا کہ اچھا ہماری جو زندگیاں چل رہی ہیں, جو ہمارے گھر چل رہے ہیں, ہماری مطلب اگر شادیاں ہو رہی ہیں یا پیرنٹس 2 یا 3 دن کے کانفلکٹ میں بھی دیکھیں 51 پاکستانی شہید ہوئے ہیں اس کے اندر, جس میں ہمارے فوجی جوان بھی شامل تھے, جس میں 79 مسلمان سویلینز بھی شامل تھے. تو یقیناً جنگ کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے اور یہ وہ قربانیاں ہیں جو ہم ذہن میں رکھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے ہی ذمہ داری کے ساتھ ہم ڈیسیجنس لیتے ہیں. یونیورسٹیز انٹریکٹ ود دا ینگ پیپل, اور صرف اس لیے نہیں کہ کوئی برانڈ ان کو سپورٹ کر دے گا یا ان کو حکومت کی طرف سے کوئی مراد مل جائے گی, جسٹ بیکاز دے ہیو اچیوڈ سم تھنگ اینڈ دے کین اسپارک سو مچ انٹرسٹ. میں اکثر لوگوں کو دیکھتی ہوں اچیورز آ کے یہاں پہ یا تو اپنی جرنی کے بارے میں بات کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا, یا پھر حکومت سے مزید امداد یا سپورٹ مانگتے ہیں. It is very important that they have this generosity کہ they do
try to give back to the community without any commercial interest. کیا کہو گی اس پہ؟ I think a lot of people are doing their good jobs. لوگ جو بھی کچھ نہ کچھ earn کرتے ہیں, کچھ انہیں اگر ملک نے دیا ہے یا کوئی اعزاز ملا ہے تو وہ اپنی طرف سے contribution ان میں مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا زیادہ حب الوطنی کا جذبہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ different forums پر کنٹری کو ریپرزینٹ کر چکے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آ کر اپنا پارٹ بھی ادا کرتے ہیں. اٹس اے ٹو وے اسٹوری کہ ہم اس میں سے کتنا ان لوگوں کو چیریش کرتے ہیں, ان کو بلا کے ایکنالج کرتے ہیں. شاید ہم نے وہ نیشنل ہیروز جو ہم بناتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو اسٹکرز آتے تھے ہم اپنے پورے چینل پہ لگاتے تھے وائٹ کور چڑھا کے, اور ہیروز ایک سیلیبریٹ کیے جاتے تھے, چاہے وہ راشد مناز کی صورت میں تھے یا میجر عزیز بھٹی کی صورت میں تھے. شاید اب ہم اس طریقے سے ان ہیروز کو چیریش بھی نہیں کرتے, انہیں وہ گلیم یا انہیں وہ لائم لائٹ بھی اس طریقے سے میڈیا یا اسٹیک ہولڈرز یا ایز اے بزنس آرگنائزیشنز ہم پروگرامز میں تو ضرور بلاتے ہیں, لیکن جب وہ عشائیہ کھلتا ہے اور ریفریشمنٹ کھلتی ہے تو اس کے بعد وہ ایک بالکل ہی عام طریقے سے چلا جاتا ہے. distinguished effort تاکہ مزید ینگ لوگ انسپائر ہوں. پروجیکشن انہیں شاید اگر ہم زیادہ بہت شکریہ. سدرا ہمارے ساتھ موجود تھی, مرتضیٰ ہمارے ساتھ ہے اور کول تھیں.